بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، کوئی مانے یا نہ مانے، آپریشن عمران خان ریسکیو شروع ہو گیا ہے۔ آپریشن ڈسمنٹل پی ٹی آئی سے اب بات آپریشن ریسکیو عمران خان تک پہنچ گئی ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، اور جیسے عمران خان صاحب کا کیس فوجی عدالتوں میں چلنے کے لیے آلموسٹ فائنل ہو چکا ہے، اور ان لوگوں کے نام بھی فائنل ہو گئے جن کے کیس فوجی عدالتوں میں چلنے ہیں، اچانک ہی خان صاحب کو ریسکیو کرنے کے لیے ہنگامی طور پر ایکشن شروع ہو گیا۔ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں، میں لاجک سے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو آپ نے سیاست میں ایک ٹرمینالوجی سنی ہوگی، گریٹ گیم، یعنی بڑی گیم۔ بڑی گیم وہ ہوتی ہے جس میں بڑے بڑے ممالک، بڑے بڑے لوگ شامل ہوتے ہیں، اور اس کا عام لوگوں کی زندگی سے لینا دینا کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ بڑے بڑے فیصلے کئی ملکوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور کئی ملکوں کی قسمت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ایسی ہی گریٹ گیم کا پاکستان اس وقت شکار ہوا ہے۔ تو آج بہت سے لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہوگی کہ پاکستان کس گریٹ گیم کا شکار ہے، اور خان صاحب جب سے اقتدار سے باہر نکلنے ہیں، فوج کو برا بھلا کہنے کے باوجود، سانحہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہونے کے باوجود، آج تک ان کی گرفتاری عمل میں کیوں نہیں لائی جا سکی؟ اور جب ایک بار انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں رہا کیسے ہو گئے؟ تو یہ ساری گیم آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ ہو کیا رہا ہے۔ خان صاحب کی جان کی قیمت ہے اس وقت آئی ایم ایف کے $3 ارب۔ آئی ایم ایف کے وفد نے آج عمران خان صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے پیپل پارٹی سے ملاقات کی۔ آئی ایم ایف کے وفد نے آج عمران خان صاحب سے ملاقات کی، پی ٹی آئی کے وفد سے ملاقات کی، زمان پارک گئے، اور انہوں نے پیپل پارٹی سے بھی ملاقات کی۔ تو آئی ایم ایف کا اچانک پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے ملاقات کرنا کوئی حیران کن بات نہیں ہے، لیکن عین اس موقع پر کرنا جب عمران خان صاحب کے اوپر بس ہاتھ پڑنے والا تھا، اور جن کے بارے میں قوم کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ وہ اس وقت ریاست کے مجرم ہیں، اور وہ سانحہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ سنگین قسم کی ایف آئی آر ابھی پچھلے 48 گھنٹوں میں درج کی گئی ہیں، اور ان ایف آئی آر میں جو کہ فوجی تنصیبات پر حملے کے حوالے سے درج کی گئی تھی، ان میں باقاعدہ ان کو نامینیٹ کر دیا گیا، اور حکومت کے اندر اس بات پر صلاح مشورے چل رہے ہیں کہ ان کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلنا ہے یا سول کورٹ میں چلنا ہے، اور میجورٹی کی رائے ہے کہ ان کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلنا ہے۔ کچھ ایک دو وزیر اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں کہ کسی سیاستدان کا مقدمہ فوجی عدالت میں نہیں چلنا چاہیے، لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ریسکیو کرنے کے لیے کچھ قوتیں میدان میں آ گئی ہیں، اور سب سے بڑی قوت آئی ہے آئی ایم ایف۔ آئی ایم ایف ظاہر ہے، یہ سب کو پتہ ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنے کے لیے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کس کا پروردہ ہے۔ آئی ایم ایف امریکہ کی مرضی کے بغیر ایک دن کا بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا۔ آئی ایم ایف کے ذریعے امریکہ دنیا میں اپنا سپر پاور ہونے کا جو ہیجمنی ہے نا، یعنی اپنی چودراہٹ، وہ اس کو برقرار رکھنے کا ایک ٹول ہے۔ ایک تو امریکہ کے پاس فوج ہے اور ٹیکنالوجی ہے، اور دوسرا امریکہ کے پاس یہ سرمایہ دارانہ ایک نظام ہے جس کو آئی ایم ایف کا نام دیا گیا ہے، جس کے ذریعے وہ ملکوں کی معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اگر ملک کی اکانومی کنٹرول نہ ہو تو پھر وہ ڈنڈے کے زور پہ فوج وہاں پہ اتار دیتے ہیں، کوئی اور بہانہ لگا دیتے ہیں، کسی پہ کیمیکل ویپن کا الزام لگا دیتے ہیں، کسی کے اوپر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام لگا دیتے ہیں۔ تو امریکہ انٹرونشن کے کئی بہانے ڈھونڈ لیتا ہے۔ اب اس موقع پر جب عمران خان صاحب ایک طرف نظر آ رہا ہے کہ وہ بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، اور ہر کوشش انہوں نے کر کے دیکھ لی ہے، لیکن ان کا ایک کانفیڈنس کسی نہ کسی طرح لوگوں کو نظر آتا ہے جب وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے، وہ سرنڈر نہیں کریں گے، وہ جھکیں گے نہیں، تو لگتا ہے یوں کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی طاقت موجود ہے۔ بظاہر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کا ایمان ہے، لیکن جو سمجھدار ہے، جو ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کتنے بہادر ہیں، جو شخص باہر نکلتے ہوئے اپنے ارد گرد ایک حصار بنا کے رکھتا ہے، جس کے اوپر ایک دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور جو 8 قاتلانہ حملوں کی داستانیں بنا بنا کے لوگوں کو سنا رہا ہے، وہ شخص کتنا بہادر ہو سکتا ہے، وہ کتنا جیدار ہو سکتا ہے کہ جو کسی کوڑ میں جاتے ہوئے یعنی 50-60 لوگوں کو لے کر جاتا ہے جو اس کے گرد شیلڈیں لگا کے رکھتے ہیں۔
اور جو اپنے گھر کو ایک بنکر بنا کے رہتا ہے. خان صاحب کا جو گھر ہے وہ باقاعدہ ایک بنکر بنا ہوا ہے, وہاں پہ آپ میزائل بھی ماریں گے تو فرق نہیں پڑے گا. تو انہوں نے اپنے آپ کو اس قدر سیف رکھا ہوا. یہ شخص کتنا بہادر ہو سکتا ہے؟ بہادر شخص کبھی اپنے لیے اتنی زیادہ حفاظتی اقدامات نہیں کرتا. تو کوئی نہ کوئی پیچھے جو طاقت ہے نا وہ موجود ہے, اور وہ سب کو نظر آ گئی. وہ طاقت کون سی ہے؟ وہ اعلانیہ نہیں ہے, لیکن بظاہر عمران خان صاحب امریکہ کے ساتھ, وہ کہتے ہیں نا اٹ کتے دا ویر ہے. خان صاحب نے نام لیا تھا جب ان کو نکالا گیا تھا, جی مجھے امریکہ نے نکالا ہے, تاکہ لوگ امریکہ کو گالیاں نکالیں. ہمارے یہاں بڑا پاپولر نیریٹو ہے, تو پاپولر پالیٹکس آپ نے کرنی ہو تو یا آپ امریکہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں یا آپ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں. یہ پاپولر نیریٹو اس لیے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی بہت ساری کانسپریسی تھیوریز جو ہے وہ موجود ہے. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اندر جو فوج کی بے جا مداخلت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو جب بھی لوگ سول بالادستی کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کو زیادہ پسند کرتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے. تو اب آئی ایم ایف کی ٹیم نے عید سے ایک دن پہلے پاکستان کے ساتھ سارے معاملے طے کر لیے. پاکستان کو 9 ماہ کے لیے ایک شارٹ ٹرم پلان بنایا گیا جس کے تحت $3 ارب دیے جانے ہیں. اپروول ہو گیا, اعلان ہو گئے, پرائم منسٹر نے میٹنگ کر دی, سب چیزیں طے ہو گئیں. اور پھر آئی ایم ایف کی ٹیم آ جاتی ہے, جی پہلے ہم آپ کے سیاسی رہنماؤں سے ملیں گے, اور ان رہنماؤں سے ملیں گے جن کو ریاست نے مجرم ڈکلیئر کیا ہوا ہے, جو 9 مئی کے ملزم ہیں, جن کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلنے ہیں, جن کے پچھلے 48 گھنٹوں میں جن پہ دھڑا دھڑ ایف آئی آروں میں نام درج ہو رہے ہیں. تو خاص اب پچھلے 48 گھنٹوں سے مسلسل اپنے آقاؤں کو آوازیں دے رہے تھے, مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. تو آگے بچانے کے لیے انہوں نے کہا جناب عمران خان سے ملاقات کرنی ہے. عمران خان سے ملاقات کرنے پہنچا آئی ایم ایف کا وفد. اب وہاں موجود کون ہے؟ شوکت ترین, ریاست کا موسٹ وانٹڈ. ریاست نے اس کی گرفتاری کا فیصلہ کیا ہوا تھا جب وہ پاکستان سے باہر بھاگ گئے. وہ پاکستان کب آئے, کب عمران خان کے گھر پہنچے, اور ان کو اتنی اتھارٹی کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں. یہ وہ شوکت ترین ہے جنہوں نے وہ اپنے منسٹرز کو یہ کہا کہ آئی ایم ایف کو آپ نے جو ہے وہ یعنی منع کر دینا کو پاکستان کو امداد نہ دیں. یہ ان کی موجود ہے نا, یہ آن ریکارڈ ہے. وہ آپ نے خط بنا لیا؟ ابھی میں بناتا ہوں اس میں آئی ہیو این اولڈ لیٹر. میں راستے میں اسد کیسے ابھی بنا کے آپ کو بنا لیا. اس کے بیچ میں سب سے بڑا جو پہلا پوائنٹ بنا لینا آپ, دوسرے تو آپ نے پہلے بنائے ہوئے, وہ بنائیں گے جی جو فلڈز آئے ہیں انہوں نے پورے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے خیبر پختونخوا کا. تو ہمیں وہاں اس کو ریہیبلیٹیشن کے لیے بہت پیسے چاہیے ہوں گے. ہاں جی ٹھیک ہے نا. میں نے زغاری کو بھی کہہ دیا, اس نے بھی یہی کہا کہ جی بہت ہمیں تو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. ویسے اٹس بلیک میلنگ ٹیکٹک. پیسے تو کسی نے ویسے ہی نہیں چھوڑنے, میں نے تو نہیں چھوڑنے. آئی ڈونٹ نو لغاری نے چھوڑنے تو اس سے بھی نہیں چھڑوائیں گے نا آج. لیکن ہم نے کرنا یہ ہے نا کہ آج یہ خط لکھ کے اور وہ جو آئی ایم ایف والی جو ایسٹر ہے اس کو کاپی بھیج دیں گے نا, تاکہ یہ ہے کہ پتہ تو چلے ان سالوں کو کہ جی ہمارے سے عام ٹوسٹنگ کر کے جو پیسے رکھوا رہے تھے وہ پیسے. ٹھیک ہے, میں وہ بنا کے آئی آلسو نو دا آئی ایم ایف نمبر 2 جو یہاں پہ ہے, تو اس کو تو میں ویسے ہی ہر چیز ساری انفارمیشن اس سے لیتا بھی رہا ہوں. اور آلسو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ تعلقات کی خرابی میں اور پاکستان کو کی معیشت کو ڈبونے میں شوکت ترین کا کس طرح بڑا ہاتھ ہے. حماد اظہر جس کو پچھلے کئی دنوں سے پولیس ڈھونڈ رہی ہے, اور پورے لاہور میں کوئی 74 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ پولیس حماد اظہر کی تلاش میں چھاپے مار چکی ہے. ان کے ڈیرے پہ بھی گئی ہے جو بارڈر کے آس پاس ہے. حماد اظہر نہیں مل رہا تھا, حماد اظہر بھی برآمد ہو گئے, وہ بھی اس کی معاشی ٹیم میں بیٹھے ہوئے ہیں, شاہ محمود قریشی اور باقی کے لوگ. تو یہ 4 لوگ موجود تھے جن میں عمر ایوب بھی تھے. عمر ایوب کی گرفتاری کے لیے ہری پور میں چھاپے مارے جا رہے ہیں. عمر ایوب صاحب نہیں مل رہے. پورے پاکستان کی پولیس انہیں ڈھونڈ رہی ہے, ایجنسیاں ڈھونڈ رہی ہیں, ایف آئی اے ڈھونڈ رہی ہے, لیکن عمر ایوب جو ہے وہ ایسے غائب ہے جیسے وہ بہت بڑے جیمز بانڈ ہوتے ہیں, لیکن وہ عمران خان صاحب کے گھر سے برآمد ہو جاتے ہیں. آج 4 لوگ عمران خان کے گھر پہ موجود تھے, جن میں شاہ محمود قریشی ایسے ہیں جو کہ عدالتوں میں گھوم رہے ہیں. آج وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو جے آئی ٹی بنی ہے. عمر ایوب نہیں, اسد عمر اور شاہ محمود قریشی دونوں پیش ہوئے. یہ ان کو عدالت نے حکم دیا تھا کہ آپ اس تفتیش کا حصہ بن جائے. یہ چلے گئے.
تو یہ تو منظر عام پر ہیں کیونکہ یہ عدالتی پروسیس سے گزر رہے ہیں. یہ جو حماد اظہر، شوکت ترین اور عمر ایوب ہے، یہ تو بھاگے ہوئے تھے، یہ IMF کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کوئی خیر کی بات کی ہوگی. تو یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک پیغام دیا گیا کہ اگر آپ کو $3 ارب چاہیے تو عمران خان کو ہاتھ نہ لانا. جو میری اپنی یعنی انڈرسٹینڈنگ یا کنوکشن ہے نا کہ ایک پیغام دیا گیا ہے بٹوین دی لائنز کہ جناب عمران خان کو آپ نے اگے پیچھے جن لوگ نے سارے چکی چ پیس دیو، یعنی زن بچہ کولو میں پیس دیں، کارکن جو بھی آپ کہتے چڑھتا ہے پکڑ لیں، لیکن عمران خان کو ہاتھ نہ لگائیں. تو عمران خان کو بچانے کے لیے ہی IMF نے، یعنی اگر آپ نے عمران خان کو پکڑا تو آپ کو $3 ارب نہیں ملنا. آپ پھر وہ جو ہے نا وہ ایڑیاں رگڑیں، ناک رگڑیں. تو اس وقت حکومت جو ہے وہ آئی ہوئی گھٹنوں کے اوپر، پنجابی جی کہتے ہیں ترلے ہوتے حکومت آئی ہوئی ہے. تو یہ ترلا پروگرام جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوا ہے انٹرنیشنل پاورز کو کہ اس وقت پاکستان کو ہم اس پوزیشن میں لے آئے کہ اس سے کوئی بھی بات منوا سکتے ہیں. اب یہ فیصلہ پاکستان کے سٹیک ہولڈر نے کرنا ہے، اور جن لوگوں نے سانحہ 9 مئی کو پاکستان کا 9/11 قرار دیا ہوا انہوں نے کرنا ہے کہ اب انہوں نے آگے کیا کرنا ہے. یا تو IMF جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جناب آج جو اسٹیٹ کا موسٹ وانٹیڈ ہے وہ ہمارا دوست ہے، ہم اس سے ملنے جا رہے ہیں. یہ جو پیپل پارٹی سے وہ ملنے گئے ہیں اور مسلم لیگ نون سے ملنے گئے، فیس سیونگ ہے، بیلنسنگ ایکٹ ہے کہ جی وہ ہم تو سب سے مل رہے ہیں. بھئی آپ کے ملنے کی ضرورت کیا ہے اور اس موقع پہ ملاقات کی ضرورت کیا ہے. PTI جو ہے وہ بڑی سیاسی جماعت ہے لیکن وہ اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے. اگر ملنا ہے تو آپ کو پارلیمنٹ کے اندر جو PTI کا ونگ ہے اس سے ملنا چاہیے تھا، پارلیمانی جماعتوں سے ملنا چاہیے تھا. اور اگر آپ کو PTI سے ملاقات کرنی ہے کہ جی وہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کا ووٹ بینک ہے، تو جماعت اسلامی سے ملے جا کے، MQM سے بھی ملاقات کریں. تو ایسا نہیں، یہ جو کہتے ہیں نا ڈرامے بازی، یہ دراصل خاص صاحب کو بچانے کا مشن شروع ہو چکا ہے کہ کسی طریقے سے دباؤ ڈالا جائے. اور خان صاحب نے ماریاں چیخا. اب خان صاحب نے ایک انٹرویو بھی دیا ہے، اس انٹرویو میں خان صاحب جو ہے وہ ان کی پوزیشن وہاں دیکھیں تو الگ ہے. وہ ایک صابر شاکر صحافی ہیں جو پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں، اور ان کا خیال یہ کہ ان کو وہ بڑے یعنی کام کے آدمی ہیں اور اسٹیٹ انہیں ڈھونڈ رہی ہے، تو موقع غنیمت جان کر پاکستان سے باہر چلے گئے. آج کل ویلاگ کرتے ہیں. انہوں نے خان صاحب کا ایک انٹرویو کیا. اس انٹرویو میں خان صاحب کی آپ جا کے 50 منٹ کا انٹرویو بڑا لمبا ہوتا ہے تو بونگیاں زیادہ اس میں ہو جاتی ہیں. 10-15 منٹ کے انٹرویو میں نا ذرا کم چیزیں جو ہے وہ غلط ملط ہوتی ہیں. خان صاحب کل تک یہ کہتے تھے کہ مجھے یہ جو قاضی فائزہ کا ریفرنس ہے نا، یہ میں نے نہیں بھیجا تھا، یہ بھیجا تھا فوج کی طرف سے، اوپر سے آیا تھا، انہوں نے بھیجا تھا، ہم نے تو صرف فارورڈ کیا. آج وہ صابر شاکر کے پروگرام میں مان گیا کہ جی میں اس کے علاوہ اور کیا کرتا. ریفرنس اس وقت ہم نے تیار کیا، ہمیں پتہ چلا ان کے 3 فلیٹ ہیں تو ہم نے ریفرنس بھیج دیا. تو چونکہ انہیں پتا ہے کہ جسٹس قاضی فائزہ اپرائٹ قسم کا جج ہے، تو لاجیکل اس کو گیند ماری ہے انہوں نے کہ جسٹس قاضی فائزہ یہ تو مانے گا نہیں کہ ریفرنس فوج نے بھیجا تھا یا باجوہ نے بھیجا تھا، کسی اور نے بھیجا تھا. وہ عمران خان صاحب کو قصوروار سمجھتے ہیں. جسٹس قاضی فائزہ آنے والے وقت کے چیف جسٹس ہیں تو تعلقات اچھے ہونے چاہیے. تو خان صاحب کہتے ہیں بنا کے رکھنی. امریکہ نل تو ہے یاری. اب آرمی چیف کو کیسے راضی کرنا ہے اور وقت کے چیف جسٹس کو کیسے راضی کرنا ہے، یہ ان کا ایجنڈا ہے. تو دوسرا فیز ان کو راضی کرنا ہے. تو آصف منیر کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ کہا جی کہ میں تو جانتا نہیں تھا ان کو، یعنی یہ ان کے DGI سے ہی رہے ہیں. یہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کون آرمی چیف بن رہا تھا، میں لوگوں کو جانتا نہیں تھا. پرائم منسٹر کے پاس ہر اس آدمی کی فائل ہوتی ہے جو کسی عام عہدے کے اوپر ہوتا ہے، اور ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ ان کے دور میں DGI سے کون تھا اور وہ آنے والے وقت میں آرمی چیف بن سکتا ہے. تو چونکہ انہیں پتا ہے اپرائٹ لوگ ہیں تو لاجک سے بات کرو. تو جسٹس قاضی فائزہ کے حوالے سے بھی انہوں نے لاجک پھینکی کہ جی جسٹس قاضی فائزہ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے اگر ان کو یہ پتا چلتا کہ جی ان کے ایک جج کے بیرون ملک 3 فلیٹ ہیں. تو یہ سوال تو لاجک ہے کہ یار اگر ان کو پتا چل گیا، مجھے کو بتایا جی فلاں بندے نے یہ کیا ہے اور میرے کسی سب آرڈینیٹ نے یا میرے ماتحت نے، تو مجھے اس کے خلاف کارروائی کرنے کا حق تو ہوتا ہے. تو وہ لاجیکلی ان کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آصف منیر کو بڑے ترلے ڈال چکے ہیں، ملاقات کرو، نہیں قابو آ رہے، تو وہاں بھی لاجک پھینکی ہے
وہاں بھی لاجک کا استعمال کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو جنرل عاصم منیر مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اور پھر مجھے ایک یعنی کسی دوست کے ذریعے پیغام بھیجا گیا یا بھجوایا گیا، اور میں نے ان کو میسج بھیجا جی کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک لندن پلان کے تحت آپ کو آرمی چیف لایا جا رہا ہے. تو مجھے جنرل عاصم منیر نے یہ جواب دیا اسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ فکر نہ کریں. ہوگا میسجنگ کی ہوگی. یہ جو انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا جنرل عاصم منیر کی تقرری رکوانے کے لیے اور جنرل فیاض حمید کو لگوانے کے لیے، یہ لوگوں کی یادداشت سے باہر نکل گیا. یہ جنرل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تقرری کا سخت مخالف رہے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ لاکھوں افراد کو اسلام آباد پہنچنے کا کہا تھا، اور پھر یہ لے کے بھی گئے تھے. یہ وہی لانگ مارچ ہے جس کا انہوں نے فضائی جائزہ لیا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ نہ تقرری رکوا سکتے ہیں نہ حکومت گرا سکتے ہیں، تو پھر ہاتھ کھڑے کرتے، سرنڈر کر کے آ گئے. اب وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی تو اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا اعلان کر دیا. تو جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا اعلان انہوں نے اس لانگ مارچ میں کیا تھا، اور اسی لانگ مارچ سے پہلے انہوں نے میسج بھیجا تھا کہ جی میں لانگ مارچ ملتوی کر دیتا ہوں، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آپ آرمی چیف بن جاتے ہیں، تو یہ تو میں جنرل فیاض حمید کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو انہوں نے بھی کہہ دیا اوکے ٹھیک ہے نو پرابلم. تو انہوں نے سمجھا میری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تو ابھی اسی کا حوالہ دے رہے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ آرمی چیف اور چیف جسٹس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی ٹاسک ہے کیونکہ امریکہ بچا سکتا ہے نا، اب وہ اقتدار میں لانا ان کو امریکہ کے بس کی بات نہیں ہے. وہ سیو کر سکتا ہے، ریسکیو کر سکتا ہے. انہوں نے دوبارہ آنا کیسے ہے؟ جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ راضی ہوگی، جب ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، جب ان کو کھل کر الیکشن لڑنے کی آزادی ملے گی. تو یہ جو ساری پابندیاں شرائط ہیں نا، ان کو وہ امریکی دباؤ سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی زیادہ کامیابی ہو، کیونکہ فوج کے پاس ایک آلٹرنیٹو پلان ہے، فوج اور حکومت دونوں کے پاس. اور آپ دیکھ لیں کہ یعنی اناؤنس کرنے کے بعد آئی ایم ایف کے جی آپ کے ساتھ ساری چیزیں ہو گئی ہیں طے، اور آپ کو بس 1.2 بلین ڈالر کی قسط ملے گی، وہ اگلے آگے کی جناب اسی عمران خان کو ملنا ہے. تو کیا آئی ایم ایف سمجھتا ہے عمران خان صاحب اقتدار میں آ رہے ہیں، یا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی ذمہ داری پی ٹی آئی کی ہے؟ یا تو پی ٹی آئی کے ساتھ اس لیے مذاکرات ہو رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اگلی حکومت بنائے گی اور وہ آ کے پچھلی حکومت کے معاہدے کو کیری آن کرے گی، کیری فارورڈ کرے گی. کیا یہ گارنٹی لینے کے لیے گئے تھے؟ تو اگر یہ کر رہا تھا تو پیپل پارٹی سے ملاقات کی کیا ضرورت تھی؟ یا پیپل پارٹی اقتدار میں آ رہی ہے اس سے گارنٹی لی گئی ہے، یا قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تو یہ مجھے جو لگتا ہے نا، یہ سیدھی سیدھی بات ہے، یہ کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ عالمی استعمارات جو ہوتی ہے نا، طاقتور ملک ہوتے ہیں، ان کے یہی طریقے ہوتے ہیں. آپ ایران کی مثال لے لیں نا، ایران کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے تھے تو ان پر اقتصادی پابندیاں لگائی رکھیں. کتنا عرصہ ایران کے اوپر معاشی پابندیاں لگائی گئیں، دنیا ان کا تیل ہی نہیں خریدتی تھی. اگر چائنا نہ ہوتا تو ایران اب تک برباد ہو چکا ہوتا. چائنا نے ایران کا سارا تیل جو ہے وہ کم قیمت میں لیا. تو چائنا کی جو ترقی ہوئی ہے پچھلے 10-20 سال میں، اس کے پیچھے بھی امریکہ کا ہاتھ ہے کہ امریکہ اگر ایران پہ پابندی نہ لگاتا، ایران کو اپنا تیل سستے داموں میں، آدھے داموں میں چین کو نہ بیچنا پڑتا. اور چین نے بھی تیل لیا اور انڈیا نے بھی تیل لیا ان سے سستا. ایران بہت بڑا پروڈیوسر، آئل پروڈیوسر ہے وہ، لیکن انہوں نے سروائیو کر لیا. تو معاشی طور پہ ان کا خیال تھا کہ ایران مر جائے گا، لیکن ایران بچ گیا. اب ایران اور چائنا کی دوستی پرانی ہے، تو اس کا چائنا نے ان کو پے بیک یہ کیا کہ سعودی عرب کی دوستی کرا دی ہے. یہ ہوتی ہے گریٹ گیمز، اس لیول پہ گیمز ہوتی ہیں. تو اب دیکھنا یہ کہ حکومت اور فوج یہ پریشر سسٹین کرتی ہے کہ نہیں کرتی. یعنی آئی ایم ایف سے 3 ارب ڈالر کے حصول کے لیے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتے ہیں، یا ریاست جو ہے وہ اپنے اس اصول کے اوپر قائم رہتی ہے، یا اس موقف کے اوپر قائم رہتی ہے جو 9 مئی کے کرداروں کے حوالے سے طے کیا جا چکا ہے. تو یہ نفس کا کھیل ہے، اور اس میں سیاسی قوتیں تو نرمی دکھا رہی ہیں. یعنی حکومت تو میرا خیال ہے اس بات پر ڈٹرمن ہے کہ سیاسی جو مقدمات ہیں وہ نہیں چلنے چاہیے فوجی عدالتوں کے اندر. مجھے جو اطلاعات ہے اس میں کچھ وزراء نے مخالفت کی، ان میں سعد رفیق، خواجہ سعد رفیق،
جن کو عمران خان صاحب نے تقریباً 1.5 سال نیب کی تحویل میں رکھا، اور ان کے بھائی سلیمان رفیق وہ بھی نیب کی تحویل میں رہے، اور یہ دونوں بھائی انہوں نے عمران خان کے ظلم و جبر کا سامنا کیا، لیکن وہی جو ہے آج اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں کسی سیاستدان کا مقدمہ جو ہے وہ نہیں چلنا چاہیے فوجی عدالت کے اندر۔ کچھ اور وزراء بھی ہیں، لیکن زیادہ تر کی رائے یہ کہ عمران خان کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ فوجی عدالت میں چلنا چاہیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا جو معاملہ ہے اس کو فوج ہی ڈیل کرے، اور چونکہ اس کا تعلق فوج سے ہے، لیکن کچھ سیاسی طاقتیں جیسے میں نے آپ کو نام بتا دیا وہ نہیں چاہتے۔ میں نے آپ کو ایک اور خبر دی تھی کہ فوج یہ بھی نہیں چاہتی کہ خواتین کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں، تو اس کی بھی آج ذرائع نے تصدیق کر دی ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچوں اور خواتین کے مقدمات فوجی عدالتوں میں نہیں چلائے جائیں گے۔ جن کے مقدمات چلیں گے ان کو وکیل سے ملاقات کا، یا ان کو جن کے مقدمات چلیں گے ان کو وکیل کا حق دیا جائے گا، ہفتے میں ایک روز ملاقات ہوگی۔ تو یہ سارے پروسیس کی خبریں سامنے آئیں، اور اس دوران پھر خان صاحب نے رولا پاتا کہ مجھے فوج مارنے لگی ہے تو مجھے بچاؤ، تو بچانے والے آ گئے۔ اب وہ کس طریقے سے آئے ہیں، کس بہانے سے آئے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے تو صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ویدر یو ایگری اور ڈس ایگری، لیکن جو بظاہر حالات و شواہد ہے جو سرفس کے اوپر ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جناب معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو کہانی اتنی ہے جناب کہ عمران خان کو عمر عطا بندیال صاحب تو نہیں بچا سکتے، تو پھر امریکہ نہیں بچانا ہے۔ آرمی چیف نہیں بچا سکتے تو پھر امریکہ نہیں بچانا ہے۔ اور یہ ان کا کانفیڈنس اسی لیے اس قدر برقرار ہے کہ انہیں پتہ ہے میرے پیچھے امریکہ ہے، جس دن امریکہ نہیں ہوگا خان صاحب نے ایک منٹ دوڑ لائی نہیں۔ جو شخص اسٹیبلشمنٹ کے بغیر حکومت نہیں چلا سکتا، وہ شخص اگر یہ دعویٰ کرے جی کہ میں صرف اس وجہ سے اس ملک میں بیٹھا ہوں کہ میرا ووٹ بینک ہے، اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف ہے، ساری دنیا میرے خلاف ہے، میرے مقدمات چلنے والے ہیں، لیکن پھر بھی میں یہاں سے نہیں جا رہا، تو پائن پھر تھلے پیچھے بابا تگڑا ہے۔ تو وہ بابا مدد کو آپ آن پہنچا ہے، اور یہ وہ بلی ہے جو تھیلے سے باہر آ چکی ہے۔ وہ جو جھوٹے نعرے لگاتے تھے نا، مجھے امریکہ نے نکالا، تو امریکہ نے نکالا تھا، امریکہ ہی بچانے آ رہا ہے۔ مطلب تم جو کر سکتے ہو وہ کر لو۔ آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردورہ کے لوگوں کو بہت خیال رکھیں۔